للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ حکم الحاکمین فرماتے لوگوں زمینوں کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نواز دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ کئی اللہ کی مخلوق سے، کئی اللہ کے بندے سے جن کو اللہ حکم الحاکمین نے صرف بیٹے عطا فرمائے، کئی ایسے جن کو اللہ حکم الحاکمین نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور کئی ایسے جن کو اللہ حکم الحاکمین نے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے میرا رب عرش کا مالک، جسے چاہتا ہے اس کو باج بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک شان یہ اللہ حکم الحاکمین علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ میرے نبی کے غلاموں، اللہ حکم الحاکمین کے علم میں یہ بات موجود ہے، اللہ جانتا ہے کس کو بیٹا دینا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو بیٹی دینی ہے، اللہ جانتا ہے کس کو بانج بنانا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو بیٹا اور بیٹی دونوں انعامات عطا فرمانے۔ انہ علیم، اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا عطا فرمانا ہے، قدیر۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو اللہ حکم الحاکمین بیٹا اور بیٹی کی صورت میں جسے جو بھی عطا فرماتا ہے، یہ جناب والا اچانک نہیں کرتا، یہ جناب والا حکم الحاکمین کو بھول چوک واقعہ نہیں ہوتی، کیونکہ بھول سے میرا رب پاک ہے، جناب والا نادانی سے میرا رب پاک ہے، بے شعوری سے اللہ پاک ہے۔ یا اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی میں رب کائنات کر دیتا ہوں یہ سب کچھ میری قدرت میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ حکم الحاکمین فرماتا ہے جناب والا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری صورت ماؤں کے پیٹوں میں بنا دیتا ہے۔ جب اللہ حکم الحاکمین کے حکم کے مطابق باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں جناب والا 40 دنوں تک گندا پانی رہتا ہے، 40 دنوں کے بعد رب اس کو جناب والا خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، پھر 40 دنوں بعد اللہ حکم الحاکمین گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے، پھر 40 دنوں بعد اللہ حکم الحاکمین اپنے فرشتوں کو حکم فرما کے فرشتوں کے ذریعے ماؤں کے پیٹوں میں حضرت انسان کی صورت بنا دیتا ہے۔ اللہ کی شان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہے صورت بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ کسی کو مضبوط جسم والا بنائے، کسی کو کمزور جسم والا بنائے، کسی کو جناب والا موٹا تازہ بنائے، کسی کو جناب والا بڑا جناب والا کمزور جسم والا بنائے، کسی کا رنگ کالا بنائے، کسی کا رنگ گورا بنائے، کسی کو جناب والا طاقتور بنائے، کسی کو کس طرح کا بنائے، کسی کو معذور بنائے، کسی کو جناب والا صحیح صحت مند بنائے۔ یہ رب ذوالجلال کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے کیف یشاء، جیسے اسے پسند آئے حضرت انسان کی صورتیں ماؤں کے بطنوں میں بنا دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سارے معاملات طے کرنے میں وہ خود غالب ہے، وہ صاحب حکمت کہلاتا ہے۔ وہ غالب ہے جو چاہے بنا دے، چاہے کو گورا بنائے
کسی کو سیاہ بنائے، کسی کو موٹا بنائے، کسی کو پتلا بنائے، کسی کو جسمانی کمزوری دے دے، کسی کو صحت مند بنائے۔ ماں کے بطن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک حضرت انسان کو تیار کر کے بھیجتا ہے۔ مجھے تجھے کیا اختیار کے آنے کے بعد دنیا میں اعتراض کیا جائے؟ اللہ پاک ہر انسان نال پیار کرتا ہے، لیکن جتنا پیار اپنے نبیوں نال کرتا ہے، کس نال کرتا ہے؟ بولو سارے، جتنا پیار اللہ نے اپنے نبیوں نال ہوے اتنا پیار کسی اور نو کرتا ہے اللہ تعالی۔ سب تو زیادہ محبوب ترین اللہ دے نبی نے، اللہ دے پاک بارگاہ دے وچ آؤ انہاں نو اللہ تعالی نے کی عطا فرما دیا۔ آؤ میرے نبی کے غلام، اور رب کا قرآن کہتا ہے آؤ یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے سونے رب کا فیصلہ ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جنہیں چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنہیں چاہے بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، اور جنہیں چاہے جناب والا باج بنا کے ساری عمر رکھے، کچھ نہ عطا کرتے۔ یہ رب کی شان ہے، جس پہ جتنا راضی ہو اتنا اس کو اپنے انعامات سے نواز دیتا ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم نے صرف بیٹے عطا فرمائے ہیں، جناب خلیل اللہ کو اللہ نے ایک بیٹی بھی نہیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب کائنات نے صرف فرزند عطا فرمائے ہیں، بیٹیاں نہیں عطا فرمائی۔ انہی کے ساتھ ساتھ حضرت جناب والا حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے ہاں، جن کے ہاں صرف اللہ کریم نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو بیٹے نہیں عطا فرمائے۔ جناب لوط نبی علیہ السلام کے بیٹے، شعیب علیہ السلام کے بیٹے، شعیب علیہ السلام کے ایک بیٹی حضرت جی بکر ان نبیوں کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، اگر بیٹی ہونا بدبختی ہوتی تو نبیوں کے بارے میں کیا کہا؟ نبیوں کے بارے میں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جنہیں بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے وہ کون ہیں؟ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی اپنے محبوب کو 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ شعیب علیہ السلام نیریاں بیٹیاں نے، بیٹا کون ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام میرے بیٹے نے بیٹیاں صرف بیٹے عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے 4 بیٹیاں بھی دی تھیں، بیٹے بھی عطا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان 2 جلیل القدر انبیاء کو اللہ وحدہ لا شریک نے نہ بیٹی کی ہے نہ بیٹا تھا، بیٹا تھا۔ تو بندہ یہ نہ کہے کہ میں بڑا بندہ اولاد نہیں ہوئی، نہیں، یہ بھی ان پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا، کیونکہ ہر نبی پہ اللہ نے اپنا کرم فرمایا ہے، ہر نبی سے اللہ نے محبت کی ہے، ہر نبی سے اللہ نے سلوک کیا ہے، ہر نبی سے اللہ نے الفتیں نبھائی ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، کیا وہ نبی نہیں ہوئے؟ اس لیے انبیاء میں بھی بیٹیوں والے بھی آئے اور بانج بھی آئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں صرف بیٹیاں والے بھی ہیں، صرف بیٹے والے بھی ہیں۔ یہ تاریخ کا جو ہے ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان انبیاء کو اللہ وحدہ لا شریک نے انعامات سے نوازا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، سیدہ کائنات، صدیق کی بیٹی صدیقہ، مان لا کیا سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے رسول کی سچی بیوی، رب کے محبوب کی محبوبہ، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سرکار کا موجود نہیں، سرکار کے عدم موجودگی میں آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک عورت آئی، عورت اس طرح آئی کہ اس کے بیٹے نہیں تھے، صرف اس کی 2 بیٹیاں تھیں، غریب عورت سی، لاچار عورت سی، بے سہارا عورت سی، آئی میرے کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کار سرکار کی ذات کا نہیں تھے، فرماتے اس دوران وہ عورت آئی اور اس نے آ کر کیا کیا؟ اللہ اللہ قربان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت دخلت امرات معها ابنتان لها،
فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک عورت آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا ساتھ موجود نہیں تھا، دونوں بیٹیوں کو لے کر میرے گھر میں آئی، فسألت فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، جب اس پہ ابا مانے آ کر میں عائشہ صدیقہ سے کچھ مانگا، دستے سوال دراز کیا ہے، مجھ سے کچھ مانگا انہوں نے، تو میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے سوا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ دو جہانت مالک کا عائشہ فرمانے کہ ایک کھجور کا دانہ، صرف ایک کھجور کا دانہ میرے کار میں، کسی اور کوئی شے موجود ہے نہیں۔ فرماتی ہیں جناب والا فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، ایک کھجور کے سوا اس عورت نے عائشہ کے پاس کچھ نہیں پایا ہے۔ فرماتے فاتیتها، اس نے مجھ سے کھانے پینے کے لیے مانگا تھا، 2 جوان بیٹیاں پاس موجود تھی اس کے ساتھ۔ فرماتے فاتیتها ایاها، وہ کھجور کا دانہ میں نے گھر سے نکالا، اسے عطا کر دیا، فقسمتها بین ابنتیها، اس عورت نے کیا کیا، ایک کھجور کا دانہ اس کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا ہے۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، خود اس عورت نے آنے والی نے، سوال کرنے والی نے ایک کھجور کا دانہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیٹیوں کو کھلا دیا ہے، خود کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم قامت فخرج، کھجور کا دانہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو عطا کر کے وہ دونوں بیٹیوں کو کھلانے کے بعد وہ عورت اٹھی، میرے گھر سے نکل گئی، میرے صحن سے جناب والا میرے گھر سے باہر نکلی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا دیکھتی ہوں اس عورت کے جانے کے بعد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ سرکار بارو آئے نا اندر، عورت چلی گئی، کھجور کا دانہ عطا کر کے بیٹے نے کھلا کر چلی گئی، چلی گئی نا۔ عائشہ صدیقہ فرمانے سرکار لے آئے، سرکار پہنچے نا، میں پھر سرکار نے سوال کیا، حضور کی ماجی کل بار ایک عورت آئی، کھجور دا دانہ ایک کسی میں دے دیتا، انہوں نے جناب والا عطا کر کے ایک نوتر دوسرے نوتر لا کچھ نہیں کھادا، واپس چلی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے سرکار دو عالم تشریف لائے، فاخبرتہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سن لے، جس کے پاس بیٹیاں ہوں وہ حسن سلوک کے ساتھ ان کے اوپر اللہ کا امتحان آ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کپڑا دینے کی صورت میں، کھانا دینے کی صورت میں، پرورش کرنے کی صورت میں، ساری دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لحاظ سے جو ماں باپ اپنے اولاد کا خیال رکھتے ہیں، اس امتحان کو وہ پاس کر جائیں، اس آزمائش کے اندر وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں کل قیامت کا دن ہوگا رب کے بارگاہ میں جہنم اور اس بندے کے درمیان آڑ بن کر اپنے باپ کو جہنم جانے سے روک رہی ہوگی۔ قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جس مکان میں آتی ہیں بیٹیاں، فردوس اس مکان کو بناتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین، بیٹیاں ہوں دو کڑیاں جنہیں پالیاں جنہیں دو کڑیاں ماریا نہیں، گالا نہیں کٹی، ظلم و ستم نہیں کیتا، انہوں نے حسن سلوک دنال دو بیٹیاں جنہیں پالیاں نے، یا رسول اللہ انعام کی ملے گا؟ فرمایا دخلت انا وہو
کہا وہ اشارہ باصبعیہ. راوی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دو بیٹیاں پالے گا نا اس میں سلوک دے نال دخلت انا وهو الجنت، میں تے وہ بندہ اکٹھے جنت سے داخل ہونا چاہتا. کو سبحان اللہ. بیٹیاں والے بیٹھے ہو سارے اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے دو بیٹیاں پالی کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب دینے کے بعد میں محمد کہتا ہوں دخلت انا وهو، میں اور وہ داخل ہوں گے. یا رسول اللہ کہاں فرمایا الجنت جنت میں. یا رسول اللہ کس شان سے فرمایا کہاتین. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ اشارہ باصبعیہ، میرے پاک نبی نے جب فرمایا تو نال دو انگلیاں نے اشارہ کیا. اے دو انگلیاں ویکھ لو میری، کوئی فاصلہ ہے؟ بولیے بولیے کوئی فاصلہ ہے؟ ایک فاصلہ ضرور ہے. اے نکی ہے بڑی ہے. کل جی سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا وہ شخص جس نے دو بیٹیاں پالی ہوئی سلوک کے ساتھ کل قیامت کے دن دخلت انا وهو فی الجنہ، میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. کہاتین اس طرح وہ اشارہ باصبعیہ، سرکار نے دو انگلیاں اٹھا کر یہ اشارہ کر فرمایا لوگوں اے دیکھو میں نبی ہوں امتی ہے. یہ فرق ضرور ہے کہ میں نبی ہوں امتی ہے، لیکن فرمایا کہاتین ایسے دونوں جنت میں اکٹھے داخل ہو جائیں. جنت میں داخل ہو جائیں. یا رسول اللہ کیوں؟ میں اس کی شان تو دیکھو. من عال جاریتین، انہیں دو کڑیاں جو پالی ہیں، ایمان نال دسو جس بدبخت سرگودے دے رہنا باشندے نے اپنی 6 دن دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کر چھلنی کر دیتا. دن قیامت دے میرے مصطفیٰ انہوں نگاہ رحمت نال ویکھن گے، نبی نہیں دیکھیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلاموں بیٹیوں سے سلوک کرو، بیٹیوں کا حق ادا کرو، بیٹیوں کے ساتھ ظلم و جبر و بربریت نہ برپا کرو، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اس جہان میں صرف اس جہان کی برکتیں ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جب اگلے جہان میں چلے جائیں گے جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا. میرا ایمان وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے محشر کے میدان میں سرکار دو عالم شفاعت فرما کر اپنے اس امتی کو جس نے گھر میں بیٹیاں حسن سلوک کے ساتھ پالی ہیں، رب کا مصطفیٰ کا فرمان یہ کہتا ہے اور میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ ڈھونڈ کے کہیں گے کتنے میرا امتی جنہیں بیٹیاں نے پرورش کی تھی. میں دخلت انا وهو الجنت کہاتین، میں داخل ہوں گے. حضرات سے وقار یہ بیٹی کی شان ہے کہ بیٹی کو پالنے کی وجہ سے مصطفیٰ اتنا قرب عطا فرما دیتے ہیں.